بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تو اس سال ہم لوگوں نے 2 ضابطے شروع کر لیے. کل اس میں 6 ضابطے ہیں. کل 6 ضابطے مطلب نوع اول کے تحت ہے، پھر نوع ثانی کے تحت 19 ضابطے ہیں تقریباً. 6 ضابطے وہ ہیں جو امام اعظم سے صحت کے ساتھ منقول ہے اور جن کا ثبوت نص صحیح سے ہیں. تو ان 6 ضابطوں میں سے ہم لوگ 2 ضابطے پڑھ لیے. پہلا ضابطہ تو لا ثواب الا بالنیہ، یعنی نیت کے بغیر ثواب نہیں. اس کا تعلق اخروی اعمال سے ہے. اور دوسرا ضابطہ الیقین الامور بمقاصدها، کہ معاملات مقاصد کے تابع ہوتے ہیں. معاملات کا حکم دنیا میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا مقصد ہوتا ہے. تو یہ دنیاوی احکام سے متعلق ہیں. ویسے دونوں ضابطوں کا مرکز حدیث پاک انما الاعمال بالنیات. آواز جا رہی ہے نا میری سب کو؟ جی آ رہی ہے. چلیں تو یہ 2 ضابطے ہم لوگ پڑھ لیے. انما الاعمال بالنیات کے تحت اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کے حکم کا دار و مدار نیت پر ہے. دو سی حدیث سے دو متعلق 2 ضابطے لا ثواب الا بالنیہ اخروی احکام سے متعلق اور الامور بمقاصدها دنیاوی احکام سے متعلق. اب آج انشاءاللہ یہ ضابطہ شروع کر رہے ہیں القاعدۃ الثالثہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. اس سلسلے میں بہت سے مسائل آتے ہیں. اس ضابطے کے تحت بھی بہت سے مسائل ہیں. یہ ضابطہ قاعدہ کلیہ کے تحت آتا ہے. بہت سے معاملات آپ دیکھیں اس ضابطے کی روشنی میں ان کا حکم پتہ چل گا. مثلا کسی کو لے لیجئے کہ پہلے سے وہ باوضو تھا، مان کے چلیے مغرب میں اس نے وضو کر کے نماز پڑھی تھی، اسے یقین سے معلوم. عشاء کی نماز اسے پڑھنی ہے، لیکن اس سے بیچ میں شک لاحق ہو گیا کہ کیا وضو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں. وضو کا ہونا تو یقینی کہ اس نے مغرب کی نماز پڑھی تھی، لیکن اس کے بعد اسے حدث کا یقین نہیں، شک طاری ہوا. تو یقین پر جو شک طاری ہوا تو یقین چونکہ اقوا ہے اور شک اضف ہے، اس لیے شک سے یقین زائل نہیں ہوگا اور اس یقین پر حکم لگے کہ اسی وضو کے مطابق اس کو باوضو مانا جائے گا اور اس کے مطابق نماز پڑھ سکتا ہے. اچھا، یہ الگ بات ہے کہ اگر شک ہو جائے تو اس کو دور کر لینا چاہیے اور اس کو نور علی نور کہا گیا ہے، لیکن حکم یہی ہوگا کہ اسے باوضو مانا جائے گا. یقین تو دل کے اطمینان کو کہتے ہیں، لیکن اور اس میں فقہا کے ایک نزدیک یقین میں وہ پہلو بھی شامل ہے جو ظن غالب کا ہو، تو اس صورت میں بھی اطمینان قلب ہوتا ہے. اور شک سے مراد جس میں معاملہ متردد ہو، فائنل نہ ہو کہ کدھر جانا ہے، کسی جانب راجع نہ ہو. جب تردد ہو، دونوں طرف برابر ہو، تو اس کو شک کہیں گے. جب کسی ایک جانب اطمینان ہو جائے، راجع ہو جائے، تو اطمینان والے پہلو کو اور یقین کے درجے میں بھی اس کو اتار دیتے ہیں فقہاء کرام. اور اس کے مقابل جو اس سے کم درجہ کا ہو، نہ جب میں اطمینان کرنا ہوں، تو اس کو مطلقاً زن کے درجے میں رکھتے ہیں. زن غالب جس پر دل جم جائے.
بہرحال تو یہ ضابطہ ہے الیقین لا یزول بشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہیں اس ضابطے کا ماخذ کیا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَدَلِيلُهَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع الصوت او يجد ريحا۔ اس ضابطے کی دلیل فرما رہے ہیں کہ وہ حدیث پاک ہے جسے امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث جس کے سند متصل ہو تو اسے مرفوع کہتے ہیں، اور آپ سے متصل نہ ہوں، صحابی سے بیان ہوں تو اسے موقوف کہتے ہیں، اور بیچ میں کوئی حدیث کوئی راوی کوئی سلسلہ سند سے کوئی راوی محذوف ہو تو اس کو منقطع چلی بہرحال اصول حدیث میں سب پڑھ چکا ہوں گے۔ مرفوعاً کہنے کا مطلب یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مروی ہے، اگرچہ انہوں نے نام نہیں لیا یہاں پہ۔ کیا فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنہ، جب کوئی اپنے پیٹ میں کچھ پائے، یعنی ریح اس کو محسوس ہو، فاشکل علیہ پھر اس پر مشکل ہو جائے، یعنی اس کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے، یا خرج شیء ام لا، کہ کیا اس سے کچھ نکلا یا نہیں، یعنی ہوا نکلی یا نہیں، اس سلسلے میں اسے شک ہو جائے، تو حدث لاحق ہونے نہ ہونے میں شک ہو جائے، پہلے سے وضو کا یقین ہے، تو حضور فرماتے ہیں فلا یخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او یجد رائحا، مسجد سے اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ آواز نہ سن لے یا بو نہ پالے۔ مطلب ہے کہ آواز اگر ہوگی تو آواز ہوگی یا بو ہوگی کم سے کم، تو اس صورت میں یقین ہو جائے گا، یا پھر اس کو خود یقین ہو جائے گا کہ ہوا نکلی کہ نہیں نکلی۔ بہرحال جب تک یقین نہ ہو جائے نجاست کے وضو کا، تب تک پہلا جو یقین تھا وضو پہ ہونا وہ ٹوٹے گا نہیں اس شک کے تاریک بنیاد پر۔ تو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ یقین شک کے تاریک بنیاد پر نہیں ٹوٹتا ہے، اور اس کے مطابق حضور نے نکلنے سے منع فرمایا، یعنی یہ فرمایا کہ وضو کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ باوضو ہے۔ فی فتح القدیر من ابواب الانجاز ما یوضحها، ایک مسئلہ یہاں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے وضاحت ہوتی ہے کہ شک یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، اور شک کے تاریخ کا اعتبار نہیں ہوتا، حکم اس یقین کے مطابق ہی لگتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ پیش کر رہے ہیں فتح القدیر کے حوالے سے، فرما رہے ہیں من باب الانجاز، فتح القدیر میں باب انجاز میں ہے یہ مسئلہ، مایوب ہوگا جو فنسوخ کو عبارتہ بتمام ہی، اللہ مجھے فرما رہے ہیں لہٰذا ہم ان کی پوری عبارت پیش کر رہے ہیں یہاں پہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ قولہ تطہیر النجاست واجب مقید بالامکان، کہ نجاست کو پاک کرنا واجب ہے اور یہ مقید ہے امکان کے ساتھ، یعنی حتی الامکان، اگر جہاں امکان نہ ہو وہاں بندہ مکلف نہیں ہے اس کا۔ واما اذا لم يتمكن من الازالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجس الثوب قيل الواجب غسل طرف منه، رہا جب کہہ رہے ہیں لم یتمکن من الازالہ، نجاست کو زائل کرنا ممکن نہ ہو، لخفاء خصوص المحل المصاب، جہاں نجاست پہنچی ہے اس جگہ اس مخصوص اور متعین جگہ کے مخفی ہونے کی وجہ سے، یعنی کسی ایک جگہ نجاست پہنچی ہے اور وہ جگہ پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ نجاست لگی ہے، لیکن اتنا پتہ مال علم میں تنجس الثوب، کپڑے میں نجاست پہنچی ہے، کپڑے کے ناپاکی کا علم ہے،
لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ نجاست لگی، تو پورے کپڑے کو دھونا تو واجب نہیں ہے۔ ہاں دھو لے تو بہتر ہے کہ پورے کپڑے کو دھو لے گا تو وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی، وہ جگہ انہی میں سے کہیں، اسی کپڑے میں سے کہیں ہے۔ لیکن جب کسی ایک جگہ نجاست لگی ہے پورے کپڑے میں نہیں، تو اسی جگہ کو دھونا واجب ہوتا ہے پورے اب وہ جگہ مخفی ہے کہ کس جگہ ہے وہ، تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں اگر کسی ایک جگہ دھو لیا اور اس کے بعد ایک جگہ کو دھویا، کپڑے کے ایک ٹکڑے کو، ایک گوشے کو دھویا اور باقی رہ گیا، تو ایسی صورت میں کیا وہ کپڑا پاک مانا جائے گا یا نہیں؟ اسے جگہ کا پتہ نہیں ہے، کس جگہ نجاست لگی تھی اس جگہ کا پتہ نہیں ہے، نجاست لگی اتنا پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ پورے کپڑے میں نہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ وہ اس جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں جو نجاست لگنے کا یقین تھا ایک جگہ کو دھو لینے کی بنیاد پر، کسی بھی ایک جگہ کو دھو لینے کی بنیاد پر، اب یہاں شک پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ جس جگہ کو دھویا ہے وہی جگہ نجاست، اسی جگہ نجاست لگی تھی، تو ایسی صورت میں نجاست کے رہنے اور نہ رہنے کا شک ہو گیا، جبکہ پہلے سے کپڑا پاک ہونے کا یقین ہے، تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ وہ کپڑا پاک مانا جائے گا اور شک طاری کا حکم اس میں کمزور ہو جائے گا۔ سمجھ گئے نا مسئلہ؟ مسئلہ یہ کہ چونکہ یہاں پہ کپڑا کا پاک ہونا یقینی ہے اور اس کے بعد نجاست جو لگی ہے وہ بھی یقینی ہے، لیکن جب ایک جگہ دھو لیا کسی ایک جگہ کو، تو اب یہ یقین نہیں رہا، شک میں بدل گیا، تو یہ کہیے کہ یہاں یقین پہلے سے کپڑے کا پاک ہونا ہے، بعد میں جو نجاست تھی اس نجاست کا، پھر اس نجاست میں اب شک ہو گیا، جب شک ہو گیا تو پہلا والا یقین اس شک سے زائل نہیں ہوگا۔ دیکھیے عبارت دیکھیے سر، آواز دار ہے نا، سب لوگ ہے نا بیدار؟ جی آ رہی ہے بس۔ کہاں چلا گیا عبارت، کہاں چلا گیا؟ ہاں یہ فضل القدیر کی عبارت پیش کرتے ہیں، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِزَالَةِ لِخِفَاءِ خُصُوصِ الْمَحْلِ الْمُصَابِ مَعَ الْعِلْمِ بِتَنْجِيسِ الثَّوْبِ قِيلَ الْوَاجِبُ غَسْلُ طَرْفٍ مِّنْهُ فَإِنْ غَسَلَهُ بِطَهْرٍ أَوْ بِلَا طَهْرٍ طَهُرَ۔ کہہ رہے ہیں کہ جب نجاست کو زائل کرنا ممکن نہ ہو، جس جگہ نجاست پہنچی ہے اس جگہ کے اس مخصوص جگہ کے چھپ جانے کی وجہ سے، خفا کی وجہ سے، باوجود ہے کہ اسے علم ہے کہ کپڑے میں نجاست پہنچی ہے کسی ایک جگہ، تو فقہا فرماتا قیل الواجب، کہ واجب یہاں اس کے ایک طرف کا دھونا ہے، فَإِنْ غَسَلَهُ، اگر اسے دھو لے، ایک طرف کو، کسی ایک کونے کو دھو لے، تحریک سے یا بغیر تحریک کے، تو کپڑا پاک مانا جائے گا۔ وذکر الوجہ یبین لا اثر للتحری، اور بیان کیا گیا کہ یہ جو صورت پیش کی گئی نا، اس صورت میں تحری کا اثر نہیں ہے، یہاں بیچ میں بیان کی نا بے تحری او بلا تحری، تو تحری کا اثر ہوتا تو تحری لازم ہوتا، جبکہ تحری اور غیر تحری کا کوئی اثر نہیں۔ وَهُوَ أَن يَغْسِلَ بَعْضَهُ، کہ بعض کسی حصے کو بھی دھو لے، تو مع ان الاصل طہارت الثوب، باوجود کہ یہاں اصل کیا ہے، کپڑے کا پاک ہونا ہے، یعنی پہلے سے کپڑا پاک ہے اور شک ہو گیا اب نجاست میں، نجاست کا ہونا بھی یقینی تھا لیکن یہ یقین شک میں زائل ہو گیا۔ اچھا، ہم جو اس شروع میں جو ضابطہ یہ بتا رہے ہیں کہ الیقین لا یزول بالشک، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو یقین ہو خود وہ یقین شک میں نہ بدل جائے، بلکہ وہ یقین یقین ہی رہے اور آپ میں شک طاری ہو جائے، تو ایسی صورت میں جو پہلا والا یقین تھا وہ طاری ہونے والے شک سے زائل نہیں ہوگا، ورنہ اسی یقین میں اگر شک ہو جائے تو یقین نہیں رہا، جیسے اس مسئلے میں آپ نے دیکھا۔
کہ یہاں نجاست کا تو یقین تھا، لیکن خود ایک جگہ جب دھو لیے تو نجاست کے یقین میں شک ہو گیا، وہ اسی یقین میں شک ہو گیا کہ جس چیز کی وجہ سے یہاں جس چیز کا یقین تھا کیا وہ چیز ہے یا نہیں ہے نا۔ اور وہ جو شروع میں جو ہم نے ضابطہ پیش کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کوئی اور چیز ہے اور اسی جنس کی کوئی شک کی چیز طاری ہوئی ہے، وہ الگ الگ وقت میں اور الگ الگ، اور یہاں نفس اسی یقین میں شک کا طاری ہونا ہے اس مسئلے میں۔ تو جب اسی یقین میں شک کا طاری ہونا ہے اور لہٰذا وہ یقین رہا نہیں، اب شک سے بدل گیا، تو اب پچھلا والا لوٹ آئے گا کہ اصل اس کا ہے۔ تو فرمانا ہے ان الاصل طہارت الثوب، اصل تو یہ ہے کہ کپڑا پاک ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، وقع شک فی قیام نجاست، اور یہاں شک ہوا نجاست کے قائم ہونے میں، یعنی جو نجاست کا یقین تھا اب اس ایک جگہ کو دھو لینے کی بنیاد پر اب اس نجاست کے قیام میں شک ہو گیا، لاحتمال کون المغسول محل لہا، کیونکہ ایسا اس احتمال کی وجہ سے کہ جس جگہ کو دھویا ہے کہ وہی محل نجاست ہو، جب وہی محل نجاست ہو فلا یقضى بالنجاست بالشک، لہذا اب اس کپڑے کی ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا اس شک کی بنیاد پر، یعنی نجاست میں عین نجاست میں جب شک ہو گیا تو اب اس میں ناپاکی حکم نہیں لگے گا، بلکہ پہلے جو یقین تھا اصل جو ہر چیز میں اصل مباح ہونا اور اصل پاک ہونا ہے اس کے مطابق پاکی حکم لگ جائے گا۔ قضا اورادہ الاسبجابی فی شرح الجامع الکبیر، علامہ اسبجابی نے بھی اسی طرح اس مسئلے کو پیش کیا ہے شرح جامع کبیر میں، جس فرمایا ہے وسمعت الامام تاج الدین احمد بن عبد العزیز یقوله ویقیسه علی مسألة فی السیر الکبیر، کہ انہوں نے فرمایا علامہ اسبجابی نے کہ میں نے امام تاج الدین احمد بن عبد العزیز کو یہ فرماتے ہوئے اور یہ سیر کبیر کے ایک مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے سنا، سیر کبیر کا وہ مسئلہ اذا فتحنا حسنا، جب ہم کوئی قلعہ فتح کر لیں، وفیہ ذمی لا یعرف، اور اس میں کوئی ذمی ہو جس کی پہچان نہ ہو، تو ذمی کا خون اور مال چکے مسلمان کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت اس کے جزیہ اور ٹیکس کے بدلے میں لازم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی حفاظت لازم ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر قلعے میں کفار ہیں اور کفار کو قتل کرنا ہے لیکن اس میں کوئی ذمی ہے، ذمی کو تو قتل نہیں کرنا ہے، تو ایسی صورت میں ایک محرم موجود ہے، یعنی قتل کو حرام کرنے والا ذمی، تو قتل کرنا والا جائز نہیں، ولا یجوز قتلہم، انہیں قتل کرنا جائز نہیں ہے، لقیام المانع بیقین، یقین کے ساتھ مانع کے قائم ہونے کی وجہ سے، لیکن فلو قتل البعض، بعض مقتول ہو گیا ہے اس میں سے، او اخرجا، یا بعض نکال لیے گئے، تو حل قتل الباقی للشک فی قیام المحرم، تو اب باقی کا قتل کرنا حلال ہو گیا کیونکہ اب محرم کے قیام میں شک ہو گیا، یعنی جس کی وجہ سے قتل ناجائز ہو رہا تھا کفار کا کہ اس میں ہو سکتا ہے ذمی موجود ہے، ذمی کا ہونا یقینی تھا، لیکن اب جب مقتول ہو گیا تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ان مقتولین میں ذمی ہو، یا بعض کو نکال لیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ جن کو نکالا گیا ان میں ذمی ہو، تو ذمی کا ہونا اب قلعے میں ذمی کا ہونا یقینی نہیں رہا، جب قلعے میں ذمی کا ہونا یقینی نہیں رہا تو اب محرم نہیں رہا، لہٰذا ان کا قتل اب جائز ہو گیا، اب جو یقین تھا کہ ان میں ایک ذمی محرم موجود ہے وہ اب شک میں بدل گیا، تو اسی طرح یہاں اسی مسئلے پر علامہ اسبجابی نے قیاس کیا ہے اور اس مسئلے کو اسی کے مطابق فرمایا ہے۔ کون سا مسئلہ ابھی جو بیان کیے کہ کپڑے میں کسی ایک جانب نجاست لگی ہے لیکن معلوم نہیں، تو نجاست کا ہونا اگرچہ یقینی ہے لیکن جب کسی ایک محل کو دھو لے، پورے کو نہیں کسی ایک جگہ کو دھو لے، تو ایسی صورت میں اس نجاست
عینی نجاست میں اب یہ جو یقین تھا وہ شک میں بدل گیا. جب شک میں بدل گیا تو پہلا حکم لوٹ آیا کہ کپڑے میں اصل پاک ہونا تھا، لہٰذا اس پر پاکی کا حکم لگے گا. اور اس نجاست میں جو شک ہو گیا، جس میں پہلے یقین تھا لیکن اسی میں شک ہو گیا، اسی عینی نجاست میں، تو اب اس شک کی بنیاد پر ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا. جیسے اس قلعے کے مسئلے میں کہ ذمہ موجود تھا لیکن ذمہ کو نکال دیا گیا. پہلے یقین تھا کہ ذمہ موجود ہے، محرم موجود ہے، لیکن بعض کو نکال دیا گیا تو اس کے موجود ہونے میں شک ہو گیا. تو اس صورت میں پورے کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ شک اب وہ یقین نہیں رہ جاتا ذمہ کا ہونا، بلکہ شک میں بدل جاتا ہے. لہٰذا پہلا والا حکم لوٹ آئے گا کہ کفار کو قتل جائز ہے، تو اس کے مطابق قتل کرنا جائز ہے. بہرحال تو یہاں تک کہ یہ مسئلہ ہو گیا. آگے کچھ اور مسئلہ پیش کر رہے ہیں. چلیے انشاءاللہ کل ٹائم بھی آئیے سب. ٹھیک ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، کل تشریف لائیں وقت پر.